آپ کی زندگی میں ایسے ناقدرے بھی لوگ ہوں گے جن کو نہ ہی رشتوں کی قدر ہوگی، نہ ہی آپ کی اہمیت کی قدر ہوگی، نہ ہی آپ کی عزت کی قدر ہوگی۔ صرف انہیں اپنا اچھا لگتا ہے، اپنی خوشی، اپنی چیزیں، اپنا پہننا اوڑھنا، بات کرنے کا رویہ جو بھی ہے، مطلب خود کو اچھا سمجھنا، دوسرے کو سامنے والے کو بے وقوف سمجھنا۔ تو میں آج کچھ ٹاپک پہ بات کروں گی اسی حوالے سے اس بلاگ میں، تو بنے رہیں اینڈ تک۔ السلام علیکم، میں یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو یہاں میں نے منگائی ہوں لنچ باکس بیٹی کے لیے، کیونکہ جو پہلے کا لنچ باکس تھا تو وہ چھوٹا تھا، تو اس میں کھانا ٹھیک سے نہیں آ پاتا تھا، تو میں نے یہ آرڈر کیا۔ یہ میں نے میشو سے منگایا ہے اور یہ بہت ہی اچھا آیا ہے۔ اس میں آپ مطلب 2 طرح کی سبزی اور چپاتی دے سکتے ہیں رکھ کے، تو یہ بہت اچھا تھا۔ صبح صبح میں کال آئی تھی کہ آپ کا آرڈر جو ہے آ چکا ہے، اور اس کے بعد میں نے کی ہے سارا فاطمہ کے سر میں آئلنگ، کیونکہ آج دن جمعے کا تھا تو پھر نہانا بھی تھا سارا فاطمہ کو، تو اس لیے پھر میں نے آئلنگ کر دیتی ہوں بیٹی کے سر میں۔ اس سے جو بال بہت اچھے رہتے ہیں، اور میں نے یہ ہیئر آئل بھی جو میں بنا کر لگاتی ہوں بہت ہی اچھا ہوتا ہے، اس سے بال جھڑنا بند ہوتے ہیں اور بالوں کا ٹوٹنا بال بہت زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، اور میں آج بنائی ہوں ریسپی میں نے بنائی ہے کاسی پھل کا حلوہ۔ جن کے گھر میں کاسی پھل نہیں کھایا جاتا، بچے ہسبینڈ شوق سے نہیں کھاتے، تو وہ حلوہ بنا کر، بہت ہی سمپل سی ریسپی ہے۔ ریسپی کو ضرور دیکھیں، اور میں ساتھ ساتھ بات بھی کروں گی، اور میں اس کے ساتھ میں آپ کو ریسپی بھی شیئر کروں گی۔ اور میں نے یہاں چکن قورمے کی بھی ریسپی جو ہے شیئر کی ہے آپ کے ساتھ میں، تو اس کو بھی آپ بنائیں، بہت مزے کا چکن قورمہ بنا تھا، اس کو بھی ضرور ٹرائی کریے گا۔ تو بنے رہیں اینڈ تک بلاگ میں میرے ساتھ، کوئی بھی کلپ مس نہ کریں، اور چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ تو آپ کی زندگی میں کچھ ناقدرے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نہ ہی آپ کی عزت کی قدر کرتے ہیں، نہ ہی آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں، نہ ہی آپ کی محبت کی انہیں قدر ہوتی ہے، نہ ہی آپ کی قدر ہوتی ہے۔ تو ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں آپ اپنا سمجھ رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے ہوتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان کو جو خوشیاں ہوتی ہیں وہ بھی اپنی اچھی لگتی ہیں، گھر مکان بچے، مطلب سب کچھ اپنا اچھا لگتا ہے، دوسروں میں بس صرف خامیاں نکالنی ہوتی ہیں۔ اگر خوبیاں بھی ہوتی ہیں تو لوگ خامیوں میں اس کو بدل دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے کیسے بچ کر رہیں، کیونکہ ایسا ہوتا ہے جوائنٹ فیملی میں بھی میری کچھ بہنیں ہیں جو رہتی ہیں، اور پھر وہ نہیں بچا جاتا ہے ایسے لوگوں سے، کیونکہ وہ لوگ آل ٹائم تو اپنے پاس رہتے ہیں، تو بچیں تو پھر کیسے بچیں، تو میں اسی حوالے سے بات کروں گی۔ جب آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ اس کے مطلب سامنے والے بندے کے اندر کتنا ہمارے خلاف جو ہے وہ زہر ہے، اور وہ زہر ایک دن سامنے آ ہی جاتا ہے، پتہ تو لگ ہی جاتا ہے، اس کے لہجے سے، اس کے رویے سے پتہ لگ جاتا ہے، کیونکہ جو ایسے جو ناقدرے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ صرف اپنی تعریفیں مارتے رہتے ہیں، اپنی تعریفیں اپنے گھر کے بارے میں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، اپنوں کے بارے میں، اور جب آپ بات کرتی ہیں نا تو ان کو بڑا برا لگتا ہے، وہ سننا بھی پسند نہیں کرتے، سامنے والے آپ کی باتوں کو توجہ نہیں دیتے، بالکل اگنور کرتے ہیں۔ تو آپ وہیں سمجھ جائیں کہ یہ کتنے مطلب پرست لوگ ہیں، اور یہ کتنے جو ہے بے عزت اور ناقدرے لوگ ہیں، کیونکہ مطلب انہوں نے کہا تو آپ نے سب کچھ سنا، اور آپ نے جو ہے ان کو عزت بھی دی، توجہ دی، تبھی تو وہ اتنی بات کر پائے۔ لیکن جب آپ نے اپنی بات شروع کی، اپنوں کی، اپنی بچوں کی، یا پھر اپنے گھر والوں کی، جو بھی ہے، تو انہیں اچھا نہیں لگتا، وہ اگنور کرتے ہیں، وہ سننا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگوں سے کہنے سننے میں کوئی مطلب نہیں ہے، اگر آپ کہیں گی تو وہ تو بے عزت لوگ ہیں، آپ کی جو ہے عزت میں کوئی بھی کمی باقی نہیں چھوڑیں گے، تو پھر ان سے دوری اختیار کر لینی چاہیے، اور میں یہی کہوں گی کہ بس دوری کو اختیار کر لیں۔ آگے بھی بتاؤں گی میں کیا کرنا ہے، اور کیسے ایسے لوگوں کی جو ہے پہچان کرنی ہے۔ تو ایسے لوگوں سے دوری اختیار کر لیں، زیادہ رابطہ نہ رکھیں، کیونکہ آپ کو پتہ تو لگ ہی جاتا ہے، باتوں سے پتہ چل جاتا ہے، جب انسان سامنے اتنی بات کر سکتا ہے تو پھر پیچھے کتنی بات کرتا ہوگا۔
اور کچھ لوگوں کو تو بالکل صبر اور سلیقہ نہیں ہوتا، وہ منہ پہ ہی ایسی بات کر دیتے اور پھر بولتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو منہ پہ کہنے والے ہیں۔ ایسے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، ایسے بھی کچھ جو ہے فیملی میں ہوتے ہیں لوگ، ہم تو منہ پہ کہتے ہیں، ہم پیچھے نہیں کہتے، ہم تو منہ پہ کہنے والے ہیں۔ تو منہ پہ بھی انسان کو ایسی بات کہنی چاہیے جو کسی کا دل نہ دکھے، کسی کا دل نہیں ٹوٹے آپ کی باتوں کی وجہ سے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے منہ پہ بول دیا، اس کے دل کی پتہ اس کی آہاں خدا تک جائے گی، کیونکہ کہتے ہیں نا دل دکھا ہوا کسی کا اچھا نہیں ہوتا، کسی کا بھی دل نہیں دکھانا چاہیے، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے۔ چلتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ آپ سے تو نفرت کرتے ہیں لیکن آپ کے ہسبینڈ سے، آپ کے بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن حالانکہ انہیں اندرونی محبت نہیں ہوتی، صرف دکھاوا ہوتا ہے۔ اور میں یہ فیملی سے ہی ریلیٹڈ بات کر رہی ہوں، کیونکہ غیر انجان لوگ تو ایسا نہیں کرتے، اور نہ ہی دھوکہ بھی دیتے ہیں تو اپنی دیتے ہیں، نفرت کرتے ہیں تو اپنی کرتے ہیں، کیونکہ غیر کو اتنا موقع نہیں دے پاتا انسان، اور نہ ہی اس کے بارے میں اتنا کچھ پتہ ہوتا ہے، نہ ہی اس کو اتنا دل دے پاتا ہے۔ کبھی کبھی اتفاق سے ملنا ہوتا ہے تو اس کو کمزوریوں کی بھی نہیں پتہ ہوتا، جو کمزوریوں کی بھی پتہ ہوتا ہے تو وہ صرف اپنوں کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہماری کیا کمزوری ہے، ہماری اندرونی ہم اندر سے کتنے کمزور ہیں۔ تو یہ چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ وہ جو ہے وہ اپنے پن کا ایک ڈرامہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے بہت محبت کرتے ہیں آپ کے شوہر سے یا آپ کے بچوں سے۔ تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ اپنے بچوں کو بھی ایسے لوگوں سے دور رکھیں جو آپ کی قدر نہیں کر سکتے، آپ کی عزت نہیں کر سکتے، آپ کی بات کی قدر نہیں کر سکتے، تو وہ آپ کے بچوں کی کیا خیال کریں گے، آپ کے بچوں کو کیا عزت دے کے کیا قدر کریں گے۔ اور وہ بچوں کو اور اتنا جو ہے بیکار کر دیں گے، اور ان کے دماغوں میں جو ایسی گندگی بھر دیں گے، وہ کبھی بھی آپ کے بچوں کو اچھی بات نہیں بتائیں گے، وہ آپ کے خلاف بھڑکائیں گے آپ کے بچوں کو اور آپ کے شوہر کو۔ اسی لیے میرا یہی مشورہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے بچوں کو بھی ایسے لوگوں سے دور رکھیں اور اپنے شوہر کو بھی دور رکھیں، کیونکہ وہ کبھی بھی آپ کو آپ کے بارے میں اچھا نہیں سوچیں گے، آپ کے بچوں کو بھی بھڑکائیں گے۔ اور بچے وہ کوڑا کاغذ ہوتے ہیں کہ جیسا آپ ان کی دماغ میں ڈالتے ہیں نا، تو ان کی سمجھ میں وہی چیزیں آتی ہیں جو آپ سمجھا رہے ہوتے ہیں ان کو، بچوں کو۔ تو بچوں کو زیادہ سے زیادہ پیرنٹس ٹائم دیں، کسی پہ بھی بھروسہ نہیں کریں، کیونکہ یہ زمانہ ہے نا بھروسہ کرنے کا بالکل بھی نہیں ہے۔ جس پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں نا، اکثر وہی لوگ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں جن پہ ہمیں بھروسہ ہوتا ہے، جن پہ ہمارا اعتماد ہوتا ہے، تو پھر وہ جو ہے ہمارا بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اتنا کسی پہ بھی یقین نہیں کریں، کیونکہ یہ بھروسے کی دنیا ہی نہیں ہے۔ صرف بھروسہ ہے تو صرف اور صرف اپنے اوپر رکھیں، اپنے اوپر یقین کریں۔ لیکن ہمارا کیا ہو چکا ہے کہ خود کے اوپر یقین نہیں ہے، ہم جو ہے دوسروں کے اوپر زیادہ یقین کرتے ہیں، دوسروں کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں۔ چلتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف۔ تو اپنے فیصلے خود لیں، یہ میں نے پہلی ویڈیو میں بھی بتایا ہے، اور میں آج بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں کہ اپنے فیصلے خود لیں، کسی سے بھی مشورے نہ لیں۔ کیا ہوتا ہے، آپ زیادہ تر جب سسرال میں ہوتی ہیں نا، تو آپ شکوے کے لیے جو کرنا شروع کر دیتی ہیں، کس کو کہ اپنا سمجھ کے یہ اپنے ہیں تو یہ جو ہے ہمارے میٹر کو سولو کریں گے، یہ ہماری بات کو سمجھیں گے۔ لیکن وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے اندر انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت ہوتی ہے نا، میں نے آپ کو بتایا کہ مطلب جب وہ ایسے بے عزت لوگ ہوتے ہیں تو انہیں عزت کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ اگر وہ ایک کہتے ہیں چار سنتے ہیں تو انہیں اس چیز سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ تو کہہ دیتے ہیں ہم تو جی منہ پہ کہتے ہیں، پیچھے نہیں کہتے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو اپنے گھر کے فیصلے بھی خود ہی لینے ہیں، خود ہی کرنے ہیں۔ کبھی بھی اپنے شوہر سے لڑائی ہو، جھگڑے ہو، اپنے گھر میں جو بھی بات ہو، بس چار دیواروں تک جو ہے آواز جائے آپ کی، اور اپنے تک ہی بات رکھیں، کسی کو بھی انٹرفیئر نہ ہونے دیں۔ اور کوئی اگر مشورہ بھی دے تو بول دیں کہ جی مشورہ آپ اپنے پاس رکھیں، ہمارے پاس ہے دماغ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا دماغ دیا ہے، اور ہم اپنے فیصلوں کو، ہم اپنے میٹر کو سولو کر سکتے ہیں، ہم خود اپنے فیصلے لے سکتے ہیں۔ آپ کی ایڈوائس کی ہمیں کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ایڈوائس نہیں ہوتی ہے، وہ اور زیادہ مطلب گھر میں جو ہے لڑائی جھگڑی کی جڑ بنی ہوئی ہوتی ہے۔ جو لوگ ایڈوائس دیتے ہیں کہ ایسا نہیں ایسا، اور وہ ایسے دوگلے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے منہ پہ آپ کی اور جو ہے ان کے منہ پہ ان کی، مطلب ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ تیرے منہ پہ تیری اور اس کے منہ پہ اس کی کہتے ہیں۔ تو آپ یہی سمجھ جائیں کہ جو لوگ حق کی بات نہیں کر سکتے تو وہ کیا ہی بات کر سکتے ہیں۔
क्योंकि جو سچ نہیں بول سکتا اور حق کے لیے نہیں بول سکتا تو کیا ہی اس کے اندر انسانیت بچی ہوتی ہے. انسانیت تو اس کا نام ہے جو حق کے لیے لڑ جائے. وہ رشتہ چاہے کتنا بھی خاص ہو، کتنا بھی اپنا ہو، حق تو حق ہوتا ہے، لیکن لوگوں کے اندر حق ہے ہی نہیں. لوگ حق کو کھو چکے ہیں. لوگ حق کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ حق ہے کیا چیز. بس لوگوں کو اپنا بیگانہ پڑا ہوتا ہے کہ مطلب اگر آپ کو غلط ثابت کرنا ہے تو سامنے والے کو کرنا ہے. ٹھیک ہے، ان چیزوں پہ آپ کو بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے. اور یہ زندگی کے وہ ٹاپک میں آپ کو ٹپ بتا رہی ہوں کہ جو کہ چل رہے ہوں گے آپ کی زندگی میں بھی. میری ایسی بہت ساری بہنیں ہوں گی کہ جو اس سے گزر رہی ہوں گی اور بہت زیادہ درد میں جو ہے وہ جھیل رہی ہوں گی. تو سسرال میں بھی پہچان ہے کون اپنا ہے کون بیگانہ ہے. حالانکہ میں یہ نہیں کہتی کہ سارے سسرال والے ایک سے ہوتے ہیں یا سارے گھر والے ایک سے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کو کچھ بھی ڈاؤٹ ہے تو اس کو کلیئر کر لیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنا جو ہے عقل دی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کو پہچان سکتی ہیں. اور لوگوں کو اس بھری بھیڑ میں پہچاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ دنیا ہے نا، یہ دنیا بہت ہی زیادہ دھوکے باز ہے، دکھاوٹی دنیا ہے. جیسے ہم اپنا سمجھتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے. چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی طرف. تو آپ کو کرنا کیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر پہ اگر 4 سے 5 دورانی جٹھانی ہے تو کہتے ہیں نا کسی کی بات بھلی نہیں ہوتی کسی کی لات ہوتی ہے. اور یہ اکثر ہوتا ہے، یہ حقیقت بھی ہے، یہ دیکھا بھی ہے. شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا. اور آپ کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا کہ آپ کون کون اس جو ہے منظر سے گزر رہی ہیں میری ماں بہنیں اپنے گھروں میں. اور یہ ہر گھر کی کہانی ہے، تھوڑا بہت ہر کہیں ہوتا ہے. تو کسی کی تو بات بھلی نہیں ہوتی کسی کی لات بھلی ہوتی ہے. ایسا بھی ہے کچھ کر کے بھی غلط ہو جاتے ہیں جو بالکل بھی ایک مکھی نہیں مارتی، 1 روپیہ خرچ نہیں کرتی اور وہ اچھی ہوتی ہیں، سسرال والوں کے لیے بہت پیاری ہوتی ہیں، لڑھیتی ہوتی ہیں، لاڈلی ہوتی ہیں. لیکن آپ سب کچھ کر کے تھک چکی ہیں، آپ نے سب کچھ کر لیا ہے، آپ اچھی بھی ہیں، اپنے اوپر بھی دھیان نہیں دے رہی ہیں، اپنے بچوں کے اوپر بھی دھیان نہیں دے رہی ہیں، اور آپ جو ہے سب کے حقوں کو ادا کر رہی ہیں، سب کو سمجھ رہی ہیں. تو اتنا سمجھدار ہونا بھی آپ کا ضروری نہیں ہے، کیونکہ پتہ ہے پھر لوگ سمجھدار نہیں کہتے، کیونکہ جلس لوگوں کی اتنی ہوتی ہے کہ وہ پھر آپ کی سمجھداری نہیں ہوتی. پتہ ہے کیا بولتے ہیں، چلاک ہے یہ سب کچھ جانتی ہے. اور جو نہیں کر رہی ہوتی ہیں نا ان کو کیا بولتے ہیں سسرال والے کہ یہ بیچاری تو جانتی نہیں ہے، بہت سیدھی ہے، ابھی اس کو حقوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے. تو پھر آپ بھی دیکھ دیکھ کے چالاک بنیں، اپنے اندر اتنی عقل اور شعور لے کے آئیں. جب سے نہیں تھی اتنی عقل، لیکن اب آپ جو سامنے والے کو دیکھ رہی ہیں تو دیکھ دیکھ کے تو آپ سنبھل ہی سکتی ہیں نا. اپنے خود کے لیے اپنے خود پہ دھیان دیں، اپنے بچوں پہ دھیان دیں، اپنی فیملی پہ دھیان دیں. زیادہ دھیان دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اور جب ہم زیادہ دھیان دیتے ہیں نا تب بھی آپ کی عزت خراب ہوتی ہے، اور تبھی آپ کی کردار پہ انگلی اٹھتی ہے، آپ کی پرورش پہ انگلی اٹھتی ہے، کیونکہ آپ کر رہی ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ میں. اور جب آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ ایک ساتھ ٹوٹ کر بکھر جاتی ہیں کہ ہم سے اچھی تو وہ ہیں جو سامنے کچھ بھی نہیں کرتی لیکن وہ اچھی ہیں. وہ کس لیے اچھی ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہیں، چپڑی چپڑی باتیں کرتی ہیں، اسی سے دل بہلا دیتی ہیں سسرال والوں کا. تو بالکل آپ بھی ایسی بن کے دکھائیں. سچ بتا رہی ہوں میں، آپ اس چیز کو کر کے دیکھیں اور پھر دیکھیں لوگ آپ کی خود ہی عزت کرنے لگ جائیں گے. کیونکہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ 1 دن نہیں بولیں گی، 2 دن نہیں بولیں گی، پھر بھی آپ کو چپک کے بیٹھنا انہی کے پاس ہے. اور وہ آپ کو عزت بھی نہیں کر رہے، آپ کو ذلیل بھی کر رہے ہیں، بے عزت کر رہے ہیں، پھر بھی آپ کو بیٹھنا کس لیے؟ اچھی بننے کے لیے کہ میں جو ہے اپنے سسرال والوں کی اچھی بن جاؤں. حالانکہ آپ اچھی بنتی نہیں ہیں، کیونکہ وہ ناقدر لوگ ہیں، بے عزت لوگ ہیں، تو آپ کی کیا عزت اور قدر سمجھیں گے وہ. تو آپ کو ایسا ہرگز نہیں کرنا ہے. آپ کو دوری اختیار کر لینی ہے، آپ کو نہیں بیٹھنا، اور نہ ہی آپ کو زیادہ مطلب اپنا پن کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو خرچ کھانے کی ضرورت ہے زیادہ. بالکل نہیں کریں. کچھ دن کے لیے ہاتھ روک لیں، بالکل اگنور کر دیں. ایسا سمجھ لیں جیسے کہ آپ ان کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں، جیسے کہ ایک انجان ہیں آپ اپنی سسرال کے بارے میں. کیونکہ آپ بھی تو تھک چکی ہوتی ہیں ان کے رویے سے. تو آپ بھی تو یہ چیز کر کے دیکھیں، کیونکہ آپ کو تو ضرورت تھی، آپ نے اپنا سمجھا، آپ جا کے بیٹھ رہی ہیں، آپ ان سے بول رہی ہیں، بتلا رہی ہیں. اب دیکھیں کہ آپ کی بھی ان کو ضرورت ہے یا نہیں ہے، آپ کی قدر ہے یا نہیں ہے. تو آپ کو ان کی محبت کا اندازہ یہی لگ جائے گا کہ وہ آپ کے بنا رہ پاتے ہیں کہ نہیں رہ پاتے ہیں، آپ کی عزت کی قدر کرتے ہیں یا نہیں قدر کرتے ہیں. تو آپ کو یہ ٹپ جو ہے فالو کرنی ہے اپنی لائف میں.
اور یہ ٹپ بہت ہی آپ کے زیادہ کام آنے والی ہیں، کیونکہ میں نے بہت سارے گھروں میں ایسا دیکھا ہے، بہت ساری چیزوں کو فیس کیا ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے، آپ کے ساتھ آپ اچھا کر رہی ہوتی ہے، لیکن لوگ اس میں خامی نکالنے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، اور جب دوسری فیملی اسی گھر میں بنتی ہے نا، دوسری تیسری جب فیملی بنتی ہے نا، تو ان پہ کوئی بھی انگلی نہیں اٹھاتا، وہی چیز جو آپ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ غلط ہوتی ہے، پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ جو دوسرا بندہ اس گھر میں کر رہا ہوتا ہے تو اس پہ کوئی بھی انگلی نہیں اٹھاتا، کوئی بھی کچھ نہیں کہتا، سارے الزام ختم وہیں کر دیے جاتے ہیں، جو الزام تھے نا، تو بھڑاس تو دل کی آپ پہ نکال لی سسرال والوں نے، اب کرنا ہی کیا ہے اس کو، تو سامنے اب جو فیملی ان کی جڑ رہی ہے اور لوگوں سے، ان کو تو پھر اچھے رکھنا ہے، تو پھر آپ ہی اتنا اچھا ہونے کا کیوں برتاؤ کر رہی ہیں، کیوں اتنی اچھی بن رہی ہیں، تھوڑی دوری اختیار کر لیں، تو یہیں آپ کو قدر کی پتہ لگ جائے گی کہ آپ کی ان کی نظروں میں کتنی قدر ہے، وہ کتنا چاہتے ہیں، آپ نے آج تک ہر رشتے کو نبھایا، بخوبی نبھایا، سب کو سب کی جگہ عزت دی، سب کو سب کی جگہ مقام دیا، لیکن آپ اپنی جگہ بنائیے، اب آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آرام سے رہیں، بس خاموشی اختیار کریں، اور خاموشی تو میرے خدا کو بھی بہت پسند ہے، کیونکہ بولنے والے لوگ ہیں نا اکثر برے ہوتے ہیں، اور چپ رہنے والے نا وہ کچھ بھی کر جائیں، چپ میں چاہے زہر تک لوگوں کو دے دیں تو وہ زہر بھی لوگوں کو میٹھا لگتا ہے، اور بڑی تعریف ہوتی ہے ان کے چپ رہنے کی، تو آپ بھی بس خاموشی اختیار کر لیں، اور یہ چیز کر کے دیکھیں، اپنی سسرال میں کر کے دیکھیں، 1 دن سے لے کے 6 مہینے ہی آپ کر کے دیکھ لیں، جو آپ 6 سالوں سے یا 12 سال سے کرتی آ رہی ہیں، آپ یہ چیز کر کے دیکھیں، سچ بتا رہی ہوں، آپ کی لائف میں اتنی چینجنگ آ جائے گی، لوگ آپ کی قدر کرنا شروع کر دیں گے، آپ کی اہمیت کرنا شروع کر دیں گے، آپ کی عزت کرنا، آپ کی کیا ویلیو ہے، آپ کیا معنی رکھتی ہیں، یہ سب کچھ آپ کو پتہ لگ جائے گا، اور آپ کی اسی گھر میں قدر ہونے لگے گی، بس کچھ ٹپس کو فالو کریں آپ، ایسا نہیں ہے کہ مطلب ہم کسی کے بنا نہیں رہ سکتے، یہ ایک عادت ہوتی ہے، کسی سے آپ ملتی ہیں، آپ کسی کے گھر جاتی ہیں، تو یہ ایک عادت لگ جاتی ہے ہم لوگوں کی، کہ ہمیں جو ہے کل ہم گئے تھے تو ایک عادت لگتی ہے کہ اسی وقت ہمیں اس کے پاس جانا ہے، یا ہمیں فون پہ بات کرنی ہے، آپ نے دیکھا ہے کسی سے آپ کو ایک لگاؤ ہوتا ہے، کہ اگر آپ روز بات کر رہے ہوتے ہیں اپنی سسٹر سے یا امی سے یا مطلب فرینڈ سے، جو بھی ہیں، کوئی بھی ریلیشن میں ہے، تو کوئی بھی ہو، ایک عادت ہوتی ہے نا، یہ عادت بھی بڑی بری چیز ہوتی ہے، عادت جو ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے، کسی بھی چیز کی لت لگنا ٹھیک نہیں ہے، یہ بڑی بری لت ہوتی ہے، تو آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں، کیونکہ جب آپ جاتی رہتی ہیں تو ایک عادت لگ جاتی ہے، اور جب اس کو ختم کرنا چاہیں گی آپ تو کوئی بھی مشکل نہیں ہے، انسان اگر چاہے تو ناممکن کو بھی ممکن کر سکتا ہے، کیونکہ آپ ایک گھر سنبھال سکتی ہیں، آپ اپنی فیملی کو سنبھال سکتی ہیں، آپ کیا نہیں سنبھال سکتی ہیں، آپ بھی ایک انسان ہیں، جیتا جاگتا انسان ہیں آپ، تو آپ کیا آپ وہ سب کچھ کر سکتی ہیں جو آپ چاہتی ہیں، بس آپ خاموشی اختیار کر کے دیکھیں، اپنی زبان کو لگام دیں، بس چپ کر کے بیٹھ جائیں گھر میں، اور بس اللہ سے لگام لگا لیں، انسانوں کے بجائے قیامت بس کے دن اللہ اللہ سے تعالیٰ مانگیں، اس جو کے بھی چیز تھوڑے مانگنی ہے اعمال میں اللہ سے مانگیں اس کو اور اللہ بخش سے دے گا، بات کریں، وضو کریں، جان نماز پہ بیٹھیں اور بس اللہ سے تو باتیں اللہ سے کرنا دعا شروع کریں، کر دیں، اور دیکھیں بس آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے، سوچتے رہا کریں کہ اللہ امید تعالیٰ کرتی ہمیں ہوں میرا دیکھ رہا بلاگ ہے، آپ کو پسند آیا ہو، ٹھیک ہے، تو پسند یہاں آیا پہ ہوگا، پسند ہمارا آیا ہے وظیفہ تو بھی آپ مکمل ہو چینل کو گیا، اور سبسکرائب پھر ضرور ہمارا کر کھانا دیں، بھی بن ملتی ہوں چکا ہے، ایک اگلے بلاگ کے اور یہ ساتھ، بہت ہی مزے تب کا تک کے دانے لیے دار اللہ قورمہ بنا حافظ، تھا، تو اس میں ٹیک دہی کیئر، کی جگہ آپ میں نے اپنا ٹماٹروں بہت کا خیال یوز کیا تھا، رکھیں، کیونکہ دہی نہیں تھا، مجھے اجازت دیجیے، اور میں ملتی ہوں اگلے بلاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔